والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. عزیز وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب الرسول قابل احترام اسلامی روحانی ماحول ہے۔ ہر نماز دی ہر رکعت اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ حدیث پاک ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جڑا شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں، چاہے نماز شروع ہوئے، جاری ہوئے، منفرد ہوئی، امام ہوئے، نماز کسوف ہوئے، خسوف ہوئے، جنازہ ہوئے، عید ہوئے، جمعہ ہوئے، نفلی فرضی کوئی نماز جب تک وہ سورۃ فاتحہ نہ ہوئے وہ نماز بولو ہوئے۔ بڑے اختصار نہ چند گزارشات توجہ فرما، اصل اور مفصل اور مدلل اور تاریخ ساز اور روحانی اور رلا دینے والا خطاب انشاءاللہ میرے بعد اسی حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب تشریف فرمائے، انشاءاللہ انہوں دا خطاب اسی حضرت کی صاحب موجود ہے، انہوں دا کلام میں پاک بھی انشاءاللہ نعت رسول مقبول اور خطاب۔ اس تو بعد مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دے ہمیشہ آخری تقریر اور آخری مقرر حضرت بسروری صاحب انشاءاللہ وہ خطاب فرما سکیں۔ میں کوشش کروں گا کہ 28 تاریخ کے اندر ہی اپنی بات ختم کر دیں۔ اس سورہ فاتحہ بہت ساری اہم ترین عقائد بیان ہوئے، ایک خاص عقیدہ جو بیان ہوا ہے وہ آخری آیت مبارکہ غیر المغضوب علیہم، سبحان اللہ، کہ اے اللہ یہودیاں دے راہ تو بچا۔ بالاتفاق مفسرین المغضوب تو مراد یہودی نے، یہودیت کے اندر اسلام دی دشمنی رچی بسی، کوئی حربہ ایسا نہیں جڑا انہیں اسلام کے خلاف استعمال نہ کیتا۔ 17 مرتبہ انہاں صرف نبی علیہ السلام پر قاتلان حملے کی۔ اے اللہ دی رحمت کے واللہ یعصمک من الناس، اللہ دا وعدہ سی اپنے حبیب نال کہ اساں تانوں لوگاں دے حملیاں تو محفوظ رکھا۔ یہودی اتنے برے لوگ ہیں، انہاں سیدہ مریم علیہ السلام کو بدکارہ عورت قرار دیتا ہے، نعوذ باللہ، جنہاں دی صداقت سورہ مریم میں
پھر یہودی اتنے برے لوگ ہیں کہ پرانے دور دے، پھر اس تو بعد آگے تاریخ پڑھ لیجیے، انہا مریم اسلام سیدہ امی عائشہ صدیقہ تے بہتان رکھے ہیں، انہا 50 دن حضور دی اکا جو آنسو مرسوائے، ڈیڑھ ظالم لوگ جدو سیدہ کائنات اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا برا کیا، پھر اللہ نے برات نازل فرمائی، طہارت اور پاکیزگی بیان فرمائی۔ یہودیت نے جدو سمجھا ہے کہ اسلام تو باہر رہ کے اس کا مقابلہ مشکل ہے، انہیں اسلام دا روپ دہار کے منافقت آغاز بھی یہودیہ نے کیتا ہے۔ عبداللہ ابن عبی دی تاریخ پڑھ لو، پھر آپ دی دنیا تو تشریف لے جان تو بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور خلافت یہودی ایک نوے روح بچائے، عبداللہ ابن سبا کی صورت انہاں اپنے تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، نبی علیہ السلام گوشت کے اندر زہر ملا کے کھلانے والی بھی یہودی سے، نبی علیہ السلام تے جادو تے منتر پڑھنے والے بھی یہودی سن، معاوضتین اسی وجہ تو نازل ہویا، قرآن پاک دی آخری 2 سورت یہ ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّ، بے شمار انبیاءوں انہاں بغیر جرم اور قصور دے شہید کیتا ہے۔ یہودی اتنے برے لوگ ہیں کہ نہ اللہ نے گالیاں دیتی ہے، انہاں کیا ہے کہ رب دا بیٹا ہے، نعوذ باللہ عزیر علیہ السلام۔ یہودی اتنے برے لوگ ہیں کہ نہ عیسیٰ نہ مریم دے گھر دا محاصرہ کیتا ہے شہید کرنے واسطے، اتنے اللہ دی رحمت ہے کہ رب نے آسمان تے اٹھا لیا ہے اور اٹھایا بھی یہودیاں دے علاج واسطے۔ عیسیٰ ابن مریم آسمان تے زندہ، انہاں آنا ہی زمین تے یہودیت دا نام و نشان مٹان لئی، تو ادو اسرائیل دا نام مٹنا ہے انشاءاللہ۔ کی خیال ہے؟ اسرائیل دا نام مٹنا ہے انشاءاللہ، اسرائیل نے برباد ہونا ہے انشاءاللہ، اسرائیل دا وجود اس زمین تو انشاءاللہ نست و نابود ہو کے رہا ہے۔ اسرائیل نو اللہ نے کوئی انج دا قہر پانا ہے کہ سا اٹھنا ہے سویرے تے اسرائیل دا نام نشان مٹیا ہو، رب انہوں زمینی تنسان تے بھی قادر ہے، تے اسمان دی طرف چوک کے تے الٹا پلٹا کے سٹن تے بھی قادر ہے، انشاءاللہ ایسا ہو کے رہے گا۔ اسرائیل کا ایک علاج نہیں، تسی میرا دل لگا کہ میں نے تسی 29 طریقے لے جاؤ ہو، اسرائیل کا ایک علاج ذرا مل کے پیار نہ بارہ لے بھی ایک کو آواز نہ، اسرائیل کا ایک علاج، اسرائیل کا ایک علاج، اسرائیل کا ایک علاج۔ ہون مرکزی جمعیت اہل حدیث سے علاوہ جہاد کا اعلان ہی کو نہیں پہ کریں، ہون کرو نا، اسرائیل کا ایک علاج۔ حکومت سارے اسلامی ممالک تے آگے ہے، ساڑھا مطالبہ ہے کہ مذمت صرف نہیں، جہاد کے راہوں کو کھولو، ہم جانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ ویکھ لو مولا اسماعیل عتیق صاحب میں رل کے جاؤ رہا یہ تو پیچھے تقریرہ کون کرے سکے اللہ اور فائدہ پیچھے تو آڑے لئی کوئی اور فائدہ ہو سی۔ اسماعیل عتیق صاحب انشاءاللہ اسرائیل جان گے انشاءاللہ۔ سبیلونا سبیلونا، اسرائیل کا ایک علاج، فلسطین سے رشتہ کیا، فلسطین سے رشتہ کیا۔ یہودی اتنے برے لوگ ہیں کہ نہ کیا عزیر علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے، یہودی خیبر پڑھو، فتح پڑھو، تاریخ پڑھو،
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو جا رہے سن تے آخری الفاظ پتہ کی سن لعن اللہ الیہود، اللہ انہاں یہودیت لعنت کرے کہ نہ نبی اور انبیاء اور اولیاء دی قبراں تے سجدے اور چڑھاوے چڑھائے، اللہ انہاں تے لعنت کرے۔ پھر نبی علیہ السلام آخری باری فرمار سن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ اس وقت میرے شارک کٹ رہی ہے اس یہودن دے زہر دی وجہ تو۔ گویا نبی علیہ السلام دی موت مبارک سری شہادت ہے، اور شہادت کدے ہتھوں ہوئی ہے؟ یہودیہ دے ہتھوں۔ یہودی اتنے برے لوگ، سب تو پہلے زبان اصحاب رسول دے خلاف کھولی ہی یہودیہ، جدو انہوں نے کیا جاندہ سی کہ مان لے آؤ کما آمن الناس، جو میں صحابہ ایمان لے آئے تو وہ جواب صحابہ نو رب دی زمین کے سب تو پہلے بے وقوف کہنے والے بھی یہودی تھا۔ عبداللہ ابن ابی نے صحابہ کرام نو نعوذ باللہ ذلیل اور رسوا کیا سی، نعوذ باللہ۔ یہودیاں نے اس دن تو لے کے آج تک صحابہ کرام نو منی ہی نہیں، تسلیم کیتا ہی نہیں، کیونکہ یہودیت نو جتنا رسوا سیدنا امیر معاویہ نے کیتا ہے نا رضی اللہ تعالی عنہ، اتنا رسوا کسی نے کیتا۔ اسی واسطے تے سب تو زیادہ دکھ تے تکلیف جیڑی یہودیاں نو ہے سب تو زیادہ وہ سیدنا امیر معاویہ تو ہے رضی اللہ تعالی۔ سب تو زیادہ پراپیگنڈا انہاں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے خلاف شروع کیتا ہے۔ اس وقت بھی آج بھی یہودیت دی پہچان ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ محبت عقیدت پیار نہیں رکھتے، خاص کر اس خاندان ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا اتنا پاکیزہ خاندان ہے کہ نبی علیہ السلام بیعت لے رہا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی والدہ محترمہ سیدہ ہند کو جب بیعت ہو رہی ہے نا کہ حضور فرماندے کہ شرک نہیں کرنا بیعت واسطے، جی یا رسول اللہ ٹھیک، فرمایا اس تو بعد زنا نہیں کرنا۔ جب ایک گل کہی ہے نا سیدہ ہند نے دیوتے کب کبھی تاری ہو گئے، فرما دیا یا رسول اللہ بلا خاندانی اور نسلی عورت بھی زنا کر سکتی ہے؟ سیدہ ہند اتنی غیرت والی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی والدہ محترمہ، حضور دی ساس، صحابی رسول، اس سارا پراپیگنڈا ہے اس خاندان کے خلاف کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کلیجہ چھپایا سیدہ ہند نے، لعنت اللہ علی القاسدین۔ جھوٹ بولتے نے خاندان ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، الزام تراشیے خاندان ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اس قدر پیش کیتا گیا ہے حالانکہ حالت کفر اندر ہونے والے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جڑے قصور خطا ہوئیاں نہیں اور صحیح سند نہ روایات موجود نہیں، انہوں پیش کر کے اس خاندان ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے برا کھڑا۔ انشاءاللہ کانفرنس بھی ابو سفیان دی ہے، کیوں جی تے آج مساڑا تے حق بڑھتا ہے دفاع کری ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ۔ سیدنا ابو سفیان و عظیم صحابی ہے، جدوں ہرقل دے سامنے کھڑے سا، صحیح البخاری دی حدیث ہرقل پڑھ کے دیکھ لو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شروع اندر ہی حدیث بیان فرمائی تے جدوں ہرقل نے کیا نا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نے سچی سچی بات اس پیغمبر دے بارے دسو، تب ابو سفیان فرماتا ہے کہ میرے دل کئی باری خیال آیا ہے لیکن میں جھوٹ نہیں بولیا، میرے خاندانی شرافت کے خلاف سی تے میں کیا کرنا جڑا کفر جھوٹ نہ بولے، جڑا کفر بھی جھوٹ نہ بولے، تسی اسلام لے آن تو بعد اس تے جرا کرو تے سان کہو کہ چپ رہو، خاموش رہو،
کچھ نہ کہو اور سنو. کوئی بندہ اٹھ کے کہے کہ میں انجینئر ہاں اور میں پڑھیا لکھا میں نے اچھا کہو اور حضور دے صاحب پر برا کہو. سن لو، باوی مرزا غلام قادیانی ہوئے جڑا ختم نبوت دا چور ہوئے، تے باوی مرزا ایسا ہوئے جو اصحاب رسول دی امانت اور دیانت دا چور ہوئے. اسی انشاءاللہ ہر قسم دے ایسے مرزے نو انشاءاللہ انجام تک پہنچا کے چھوڑا. کی خیال؟ ذرا ونڈو نہ ہے اجتماع اپنا دو حصے ونڈو، ایس پاسے والے بھی تے ایس پاسے والے. تسا امیر معاویہ نہ رلنا ہے تے تسا حضور دی ختم نبوت دا نعرہ لانا ہے. تسا نہیں بولنا ہے اس طرف جڑے میرے بائیں طرف نے، تسا مل کے بولنا ہے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. تو تسی بولو قبلہ کافروں پر حاویہ. ہاں انج وانڈ پاؤ نا درمیان انج سمجھو کہ دو مرزے کھلوتے ہیں. ایک ختم نبوت دا چور، ایک صحابیت رسول اور درجہ صحابیت تے نقل لگن والا ظالم ہے. تسا اپنا مرزا ذہن وچ رکھ کے لعنت پانی ہے تے تسا اپنا مرزا ذہن رکھ کے پاڑی. تاجدار ختم نبوت، مرزے پر لعنت، کافروں پر حاویہ، مرزے پر لعنت، کافروں پر حاویہ. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. جدو میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، سیدنا عمر کھڑے ہو گئے. واللہ امامات رسول اللہ، اللہ دی قسم رسول اللہ فوت نہیں ہوئے. کیوں؟ سیدنا عمر دے ذہن مبارک اندر ایہی آیت مبارک ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. حج دین اسلام پوری طرح غالب آیا نہیں، حضور کے بھی دنیا تو جا سکتے ہیں، لیکن بالاتفاق صحیح البخاری اور دیگر کتب جتنیاں بھی نے جناب شیعہ مسلک دیا کتابات پڑھ کے دیکھ لیجئے. هو الذی ارسل رسولہ دے اندر سیدنا صدیق دی خلافت نو اگر شامل نہ کیتا جائے اس آیت مبارکہ پوری نہیں ہوندی جب تک سیدنا عمر عثمان دی خلافت نو دے اندر شامل نہ کیتا جائے. جے ایویں سمجھ نہیں آئی تو ذرا توجہ فرمائیے. میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات پاک تو بعد سیدنا صدیق سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد جاری رہا ہے. 12 لاکھ مربع میل تک سیدنا عمر نے اسلام دا جھنڈا گاڑے ہے. پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت نو سنبھالیا ہے. توجہ فرمائیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 لاکھ تو کام شروع کیتا ہے اور 22 لاکھ مربع میل تک اپنی حکومت نو پھیلایا ہے. پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ منصب خلافت تے آئے. جدو او شہید ہوئے نے تے بجنب 44 لاکھ مربع میل تک حکومت اسلام نو انہاں پھیلایا ہے، پڑھایا ہے. اسلام کی اثرتاں پڑھائیاں نے. پھر شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام نے سنبھالیا جس وقت خلافت دے معاملات نو تے جناب 44 لاکھ مربع میل دے حاکم بنے نے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جدوں شہید ہوئے نے آپ دی شہادت دے وقت 44 لاکھ مربع میل دے اتے ہی حاکم بنے نے. آپ دی شہادت تو بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سیدنا حسن 6 ماہ خلافت تو بعد 44 لاکھ مربع میل دی حکومت حوالے کیتی ہے خال المومنین قاتبے وہی سیدنا امیر معاویہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے حوالے ہوئی ہے. جناب 44 لاکھ مربع میل دی حکومت امیر معاویہ دے حوالے ہوئی ہے. جدوں 20 سال خلافت حکومت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیتی ہے. آپ نے وفات پائیے 64 لاکھ مربع میل پر حاکم تھے سیدنا امیر معاویہ.
معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایویں سمجھ نہیں آئی، ذرا توجہ فرمائیے۔ پیغمبر علیہ السلام دے فتح کردہ علاقے، سیدنا صدیق دے فتح کردے علاقے، سیدنا عمر عثمان علی دے فتح کردے علاقے سارے کٹھے کر لے جان، ایک پاسے رکھ دیتے جان۔ جتنا ساری خلافتاں دے درمیان علاقے فتح ہوئے نے، اکیلے علاقیاں دا فاتح اکیلا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس آیت دا مصداق ہے امیر معاویہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ عبداللہ ابن سبا نے پراپوگنڈا کیتا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، سیدنا عثمان کو شہید کروایا ہے، عبداللہ ابن سبا یہودی نے کروایا ہے۔ پھر حضرت امیر معاویہ تے حضرت علی دے آپس اندر اختلافات دے بیک اندر یہودیاں دی سازش ہے اور منافقین دی سازش ہے، انہاں دو شخصیاتوں آپس اندر لڑایا ہے۔ پھر سیدنا علی نو شہید کرنے والے بنیاد پیچھے یہودی نے جنہاں سیدنا علی نو شہید کیتا ہے۔ پھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نو شہید کرنے والے ایک جناب بیس اور بنیاد یہود نے۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو میدان کرب و بلا کے اندر لے جا کر کے شہید کرنے والے اس کی بیس و بنیاد یہودی ہے۔ پیغمبر فرما گئے تھے یہودیوں کو عرب کی سرزمین سے نکال دینا، جزیرت العرب سے نکال دینا۔ یہودیوں نے اس دن سے طے کر لیا تھا کہ ہم اس حدیث کے مقابلے میں پیغمبر کی آل کو ذبح کروائیں گے اور چن چن کے ذبح کروائیں گے۔ اسلام کے روپ میں، رفس کے روپ میں، رافضیوں کے روپ میں، شیعان کوفہ کے روپ میں وہ یہودی آگے بڑھے۔ پہلے سیدنا علی کو شہید کیا، پھر سیدنا حسن کو شہید کیا، پھر آل رسول کو ذبح کیا، کربلا میں شہید کیا، اور بدلے لیتے لیتے آج پھر یہودی یہ چاہتے ہیں اسرائیل کی سرحدوں کو پھیلایا جائے اور اپنے فدق اور خیبر کا جو حصہ ہے جس پر مسلمان قابض ہے امیر عمر کے دور سے، یہ شام، یہ فلسطین جو مسلمانوں کے قبضے میں ہے، اس کو واپس لیا جائے۔ یہودی یہ سازش میں ہے، اسی لیے فلسطینیوں نے جب یہ سمجھا کہ مسلمان غفلت کی نیند سو گئے اور سارے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لے، تو ان کے پاس کوئی چارہ نہ رہا۔ وہ اپنے باوجود کہ اسلحہ نہیں تھا، قوت نہیں تھی، لیکن جب سارے ممالک اسرائیل کے ساتھ محبت کی بینگیں جاڑنے لگے، بنانے لگے، تو انہوں نے اپنے آپ کو اس کے اندر جناب چھلانگ لگا گئے، اسرائیل کے اندر داخل ہو گئے تاکہ امت مسلمہ کو جگائے اور بیدار کرے۔ یہودی تمہارا دشمن ہے، یہودی رسول اللہ کا دشمن ہے، یہودی رب کا دشمن ہے، اسرائیل اصحاب رسول کا دشمن ہے، اسرائیل اور ایران کا گٹھ اور جوڑ ہے۔ یہ زہری مذمت ایران کی ڈرامے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اسرائیل کل بھی ایران کا دوست تھا، ایران کا آج بھی اسرائیل دوست ہے۔ جب بھی نکلیں گے تو آل الحدیث آل سنہ نکلیں گے، اسرائیل کا مقابلہ کریں گے تو اہل اسلام کریں گے، اور وقت آئے گا انشاءاللہ جہاد کے راستے کھلیں گے اور اسرائیل کو کے یہودیوں کو چن چن کے ماریں گے انشاءاللہ۔ یہ بدلہ لینا چاہتے ہیں یہودی ہم سے، یہ خیبر کو واپس لینا چاہتے ہیں یہودی ہم سے، فدق کو واپس لینا چاہتے ہیں یہودی ہم سے، ہم نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو پتہ ہے یہودی سب تو زیادہ اسرائیل ہے، جن اسرائیل تو بعد دوجے نمبر تے سب تو زیادہ یہودی ایران ہے۔ ایران کے میں مخالف ہو سکتا ہے یہودیت کے، سبق سانو پڑھان دے ہو، اسرائیل کے خلاف چند مذمتی بیان دے کہ یہ سازش، یہ ڈرامہ ہے، ابن سبا کی یہ اولاد ہے، یہ فلسطینیوں کے حمایت کریں، یہ ایران کرے جس نے ہمارے ملک میں پاکستان جیسے عظیم ملک میں دہشت گردی کو پھیلایا ہوا ہے، لڑائی اور انتشار کو پھیلایا ہوا ہے، یہ امن چاہتے ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں کہ سان موقع ملے اسی راکٹ لانچر اسرائیل تے سٹن دے بجائے بانا ہو ہوئے تے سٹیے سعودی عرب۔
یہ تو سعودی عرب کے مخالف اور دشمن ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ مکہ مدینہ خیبر ہم واپس لیں، لیکن انشاءاللہ خیبر آج بھی ہمارے پاس ہے، علی پاک سان دے گئے کی خیال ہے، سانو دے گئے تو ساڑھے کو لے رہنا ہے انشاءاللہ، فتح ہمارے پاس ہے اور ہمارے پاس رہے گا انشاءاللہ، کی خیال ہے۔ امیر معاویہ ہے نا شام کا والی، تائید یہودین دکھ، تائید اسرائیل وہاں جوڑا گیا، بنایا گیا، کھٹک رہا ہے، آج بھی کھٹک رہا ہے دل میں، رافضیوں کے یہودیوں کے دل میں امیر معاویہ، تائید سب تو زیادہ پروپیگنڈا امیر معاویہ کے خلاف ہے، کہ امیر معاویہ کو باغی گروہ کہتے ہیں، نو کہ رسول اللہ نے فرمایا عمار نو باغی گروہ قتل کرے گا، اور باغی گروہ سیدنا امیر معاویہ کا ہے، باغی گروہ وہ ہے جنہوں نے میرے عثمان کو شہید کیا، باغی گروہ وہ ہے جو خارجیوں کی صورت اختیار کر کے میرے علی کو شہید کیا، باغی گروہ وہ ہے جس نے مسلمانوں کی دونوں جماعتوں کو لڑایا۔ تم سچے ہو، تم امیر معاویہ کے گروہ کو باغی کہتے ہو، صحیح البخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، اس کے ذریعے اللہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان یہ میرا بیٹا صلح کروائے گا۔ تم جھوٹ کہتے ہو، میرے محبوب نے امیر معاویہ کے گروہ کو مسلمانوں کا عظیم گروہ قرار دیا ہے، تمہاری بات غلط ہے، میرے محمد کی بات حق ہے۔ امیر معاویہ کے گروہ کی فضیلت رسول اللہ نے بیان کی، تو انہوں پتہ لگ گیا بھائی یہ باغی گروہ ہے، امام حسن نو نہیں پتہ چلیا، تو آڑی فام و فراست جو ہے حضرت امام حسن سے زیادہ ہے۔ سیدنا حسن حضرت امیر معاویہ کو مسلمانوں کا عظیم گروہ سمجھ کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اور تم باغی کہہ رہے ہو۔ پورے اجتماع میں میری کھلی دعوت ہے، جس کے دل و دماغ میں سیدنا امیر معاویہ کے خلاف کوئی ایک جملہ ہو، ہر بندے کو حق ہے وہ اٹھ کے پوچھ سکتا ہے، جب تک امیر معاویہ کا غلام جواب نہیں دے گا یہاں سے نہیں جائیں۔ امیر معاویہ کو بانگتے ہو اور یہ سمجھتے ہو یہ آسان ٹارگٹ ہے، ان کے خلاف جو ہم کرتے رہے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ سن لو، ہم نے تحریک چلائی ہوئی ہے، مرزا انجینئر سن لو، ہمیں تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے انشاءاللہ۔ امیر معاویہ کے دروازے پر ہم کھڑے ہیں، چوکیدار کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ امیر معاویہ کی شان کا دفاع، پوری صحابیت کا دفاع۔ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دروازہ توڑیں اور آگے داخل ہوں۔ یہ بدبخت پہلے کچھ اور کہتا تھا، اب امی عائشہ کو بھی باغی کہنے لگ گیا۔ میں نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ یہ امیر معاویہ کے دروازے سے گزر رہا ہے، اندر یہ زبان نہیں جائے گی جب تک صدیق کے گھر نہ پہنچے گی۔ کہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہے لیکن باغیہ بھی ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معنی ہے؟ لوگ آندھر جی وہ صحابن مندہ جی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندھر، میں نے دسو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معنی کیا ہے؟ کہ امیر معاویہ پر اللہ راضی ہے۔ جب اللہ راضی ہے بغیرت تو کیوں ناراض ہے؟ جب اللہ راضی ہے امیر معاویہ پر، جب تو نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا ہے پھر لڑائی کس بات کی ہے؟ جب اللہ راضی ہے تو میں ناراض ہوں، تو ناراض بھی رہے تو جس سے رب راضی ہوئے۔ یہ تو بس سالوں نے بھی گل یاد آ، انہوں نے بھی سمجھ آ گئی جس سے رب راضی سارا جگ راضی، جڑی تن سمجھ نہیں آئی۔ جدو اللہ راضی والسابقون الاولون، ناراض نہ ہوندے بغیرت آکھن لگے۔ میں تھوڑا جا کے میں توڑے ممبر دا سٹیج دا ماما پہنا دا خیال رکھیا، نہیں تو میں کہتے باہر ہوا تو پتہ نہیں میں کیا آکھاں۔ جڑا امیر معاویہ دا نہیں وہ ساڑھا بھی نہیں۔ جڑا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آندہ ہے مامو پارٹی، جڑا امیر معاویہ نو آندہ ہے کہ منشی ہے، منشی بھرتی ہویا ہے، حضور نے منشی بھرتی کیتا ہے۔
بدبختہ اتنے بھی خیال نہیں آیا کہ منشی ہے کس دا. تو گستاخی حضور دی کیتی ہے یا گستاخی امیر معاویہ دی کیتی ہے؟ مرزے پہ لعنت، مرزے پہ لعنت، مرزے پہ لعنت. انشاءاللہ ہم تیرے نام کو گالی بنا دیں. جنے منشی ہے پھر آدھا جنے سفارشی برتی ہویا ہے. حدیث چاہتا ہے نا، حضرت ابو سفیان ہے بھئی یا رسول اللہ میرا بیٹا امیر معاویہ پڑھا لکھا ہے، اینوں ذرا کاتب وہی بنا لو، اپنے نال لکھن واسے رکھ لو. آندھا ویکھو سفارشی برتی پہ ہوتا ہے. تو میں کہا تو اینا نہیں سوچا کہ امیر معاویہ سفارشی برتی ہویا ہے، جن جی سفارشی برتی ہویا ہے. تو میں کہا برتی کیتا کیسے جانے رسول اللہ نے. تو میں کہا پھر رسول اللہ نو اعتراض کرنا سفارشی برتی حضور کر دیا ہے، اعتراض تو رسول اللہ پر ہے. سیدھا کہہ گا حضور علیہ السلام میرٹ پہ انصاف کے مطابق نہیں رکھتے تھے، سفارشی برتی کرتے تھے. بھونکنا ہے تو سیدھا بھونک. بھرتی ہونے والے کا قصور نہیں ہوتا، بھرتی کرنے والے کا قصور ہوتا ہے. تو آنا حضور نے بھرتی کیتا سفارشی اپنی مرضی نال. میں آنا والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. انشاءاللہ ناموس صحابہ بل اسمبلی سے پاس ہو کے سینٹ سے پاس ہو کے صدر پاکستان کے پاس موجود ہے، دستخط ہونے والے ہیں. اور انشاءاللہ یہ قانون بن کے رہے گا. امیر معاویہ کی عزت ناموس کا قانون بن کے رہے گا، صحابہ کی ناموس کا قانون بن کے رہے گا، ازواج مطہرات کی عزت اطرت کا قانون بن کے رہے گا. 10 سال کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 25 سال سزا ہوگی. یا اللہ ایسا وقت لے آ دشمنان اصحاب رسول کو ہتکڑیاں لگے ہم دیکھیں اور سزا ہوتی دیکھیں. انشاءاللہ ناموس صحابہ بل پاس ہوگا. اور یہ سعادت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے حصہ میں آئی ہے کہ ڈاکٹر حافظ عبد الکریم صاحب ناظم اعلیٰ مرکزیہ پاکستان نے سینٹ سے یہ بل پاس کروا کے منظور کروا کے اپنے سینیٹر ہونے کا اور اہل حدیث کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے انشاءاللہ. اور میں کہا کرتا ہوں کہ قائدین نے سینٹ کے اجلاس میں یہ لوگوں کی منتیں سمجھتے کر کے یہ قانون بنوا کے مسلک اہل حدیث کا سر فخر سے بلند کر دیا. جون میں آنا اسمیل عتیق صاحب 2 بجے آ سکتے. تو میں آنا با ہون کوئی بھی کام نہ کرو نا سینٹ جڑے لوگ آدھے تو سینٹ کیا جا کے توڑے قائد نے کی کیتا ہے. میں کہوں کچھ بھی نہ کرن صدیق دے پیرا دے کے انہاں حق ادا کر دیتا. کیا بات آدھو ایک سیٹ ہے توڑیاں 2 سیٹاں تو سا کیا کیتا ہے. میں کہ صدیق دی عظمت دے پیرا دیتا ہے. تو انشاءاللہ آئندہ اسا اسمبلی چ انشاءاللہ بل لیا ہونا ہے کہ مرزائیوں مرتد قرار دے ہو انشاءاللہ. جی ووٹ دے سو مرگ جمعیت دے کہن دے تو پھر انشاءاللہ اے بھی بل آونا ہے انشاءاللہ. تو جدو اے بل اسا منظور کراونا پھر اسا بل لے آونا ہے کہ گھروں نسن والی بچیاں دا نکاح عدالت جے نہ ہوئے، ولی دی اجازت بغیر نکاح نہیں ہوئے. پھر ایسا بل لے آونا ہے کہ پاکستان کسی قبرستان پکی قبر نہ ہوئے. یہ خیال ہے. صاحب قدم بڑھاؤ، مرکزی جمعیت قدم بڑھاؤ، عبد الکریم صاحب قدم بڑھاؤ، ساجد میر صاحب قدم بڑھاؤ. تاجدار ختم نبوت مرزے پر لعنت، کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ. بچوں کے نام معاویہ رکھو انشاءاللہ.
پوتیاں دے نام معاویہ رکھ، کوئی دکان بڑھاؤ تو نام معاویہ رکھ، کوئی کمپنی بڑھاؤ نام معاویہ رکھ۔ معاویہ اتنا رکھو کہ معاویہ پڑھ پڑھ کے ظالم تھک جا۔ کی خیال ہے؟ مسجد نام امیر معاویہ رکھ، تو پھر اینج باہر جدو نکلو نا، کدے سکول کالجاں چھٹی ہوئے نا تو باہر بچے ہو چھوٹے سن لو، جدو نکلو دیں چھٹی کردیں تے بریک کردیں گھر جانے بس ایز نعرے تے خرچہ پرچہ کوئی نہیں۔ کافروں پر حاویہ تاجدار ختم نبوت، دوہاں مرزیت لعنت، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی آدن باقی گروہ ہے۔ حضور فرما دن مسلمانہ دا عظیم گروہ ہے۔ حضور نے خوابج امیر معاویہ نو جنت دے تختہ تے بیٹھے ہوئے ویکھے ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ نے جہاد امیر معاویہ نو ویکھے ہے کہ بحری بیڑیاں تے چڑھ کے جہاد کرے گا، تو پھر یہ آیت پوری ہوئی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ صحابیت کے دروازے پہ پہرے دار بن جاؤ، جوانوں پہرے دار بن جاؤ، علماء خطباء اعظام پہرے دار بن جاؤ، صحابہ پر آنچ نہ آنے دینا، یہودیت یہ سازش اسلام مٹ جائے ختم ہو جائے، صحابہ دی عدالت سقاط مجروح ہو جائے۔ تو آڑی میری ذمہ داری ہے صحابہ کے پر ذات پر ایمان پر سقاط عدالت پر پہرا دے اور اعلان کرے ہر صحابی نبی، اونچی اونچی پیار نال محبت نال ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر نماز تو بات 33 باری پڑھا ہر صحابی نبی۔ اجے میں سکا جڑے بزرگ علماء کو اجازت لے رہے ہیں، بس آن اجازت دیو ایک واریاں سینا 5 منٹ واسطے سپیکر کھولیے، مسجدان دا لاؤڈ سپیکر کھولیے تے بس 3 باری پڑھ کے بند کر دئیے۔ جن کی پڑھنا ہے؟ میں بس 3 باری پڑھنا ہے۔ اشہدو ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین صدیق ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفت بلا فاصل۔ روزانہ 3 باری پڑھ کے سپیکر بند۔ اذان دے وچ اسی پا نہیں سکتے کیونکہ اہل حدیث ہاں، تے ایویں سپیکر ہی پڑھن دے تو کوئی حرج نہیں نا عربی وچ۔ اشہد ان امیر المومنین، یا پھر آدھے نے بجے نماز صحابہ بل پاس ہو گیا نا تو پھر ساڑی اذان تے پابندی لگ جاونی، تے میں کہا پریشان کیوں؟ 76 سال اسا صدیق دے خلاف جملہ سنے ہیں تے ہن نہیں برداشت ہو لگنی ہے پابندی انشاءاللہ۔ اسی کہنے ہیں یہ جو اذان رافضی دیتے ہیں یہ اذان سیدنا علی سے ثابت کر دو صحیح سند کے ساتھ، یا سیدنا حسن سے، یا سیدنا حسین سے، یا زین العابدین سے، یا امام باقر سے، امام جعفر سے، امام نقی تقی مرزا قادم حسن عسکری سے صحیح سند کے ساتھ ثابت کر دو کہ وہ اذان میں یہ جملہ کہتے تھے۔ اگر ثابت کر دو تو ہم تمہاری بات پھر اس پہ غور کر سکتے ہیں، مان سکتے ہیں۔ اگر وہ نہیں کہتے تھے تو بین لگوا کے چھوڑیں گے، بین لگوائیں گے انشاءاللہ۔ تو جدو سب بین نہ لایا تو پھر اسے شروع کر دینا، پھر جدو اسے شروع کر سان اکسان بند کرو، انہوں نے بند کراؤ۔ یہ وہ اکسان تھے ہسی اکسا، اگر وہ بند نہیں کریں گے تو وہ اکسان با تُسی ثبوت دیو سکتا، تُسی ثبوت دیو۔ وہ اکسان با اسی تہاڈے واسطے آنے، اسی تہاڈے واسطے آنے۔ فاتدو علیہ بمثل ما تدا علیکم، تُسی اکسو باسی توہانو ساڑن کن کرنے، اسی اکسان توہانو ساڑن واسطے کہنے۔ تُسی اپنے مذہب کا جھوٹا پرچار کر سکتے ہو، ہم پر پابندی ہے، بین لگایا جائے، پابندی لگائی جائے اس جملے کو اذان پہ کہنے پر، یا وہ ثبوت پیش کریں۔ ثبوت نہیں ہے تو صدیق عمر عثمان کی خلافت کا انکار نہیں ہونے دیں۔ کیا خیال ہے؟
ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی ایک بار انج اچھی آنکھو تاکہ میں اگلے جلسے تک پہنچ دیں، تک میرا دل ٹھنڈا رہے۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، اور میں ٹھنڈا تا ہونا ہے ذرا دل جس تو اگاں جملہ تسی اچھی آنکھو تا، جو نہ مانے وہ نہیں، ایتھے کا مٹھا ہو گیا، جو نہ مانے وہ، جو نہ مانے وہ۔ اگر ناموس صحابہ بل پاس کروانے کے لیے اسلام آباد کی طرف رخ کرے تو آؤ گے انشاءاللہ۔ اگر ہم کاروان لاہور سے نکلیں تو پھر یہاں سے نکلو گے صاحب، اپنے خرچ پہ، اپنی روٹی تے، اپنے خرچ تے، دیوان صدر تے دروازے تے بہنا پوے تے ببو گے انشاءاللہ۔ اگر رافضی چند ہزار بندے وہاں اکٹھے کر سکتے ہیں تو 1 لاکھ اہل حدیث اہل سنت ہم کیوں نہیں لے جا سکتے؟ نکلیں گے ہم، اس سے پہلے یہ قانون بنا دو، اگر نہیں بناؤ گے تو پھر انشاءاللہ ہم نکلیں گے، تو پھر اسی او نہ کہ لفافے لے کے 5000 والے واپس آ جائیں، بل پاس کرا کے ہاں تو نہ اسا حلوے والے بیلیاں بس واپس آ جائیے، پھر اسا قانون بنوا کے واپس آواں گے۔ تو جو قانون نہیں بناؤ گے تو پھر صدیق نو عہد کوثر تے ملن ٹر جان، وہاں جو ایک راستہ ضرور ہے، یا صدیق کے پاس پہنچیں گے، سیدنا عمر کے پاس پہنچیں گے، یا بل منظور کروا کے چھوڑیں گے۔ ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ، اللہ آپ کی اس محبت کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر۔